بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ کوہ نور پہ پروگرام استخارہ براہ راست ہر روز کی طرح آپ لوگ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ میں آپ احباب کی رہنمائی کے لیے جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ہماری کوشش بھرپور ہوتی ہے آپ تمام دیکھنے سننے والوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے۔ رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے پروگرام استخارہ کا حصہ ہیں آپ سب بھی جانتے ہیں، اور ایک محبت اور پیار کا رشتہ ہمارا آپ سے قائم ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ تمام احباب کی دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز حضور قبلہ پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہیں آپ حضور؟ شکر الحمدللہ۔ رمضان شریف ٹھیک گزرا ہے؟ ہاں جی شکر اللہ کا، بس روزے وغیرہ ٹھیک جا رہے ہیں؟ اچھے جا رہے ہیں روزے۔ چلیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے ہر حال میں، یقیناً اس کا فضل، اس کا کرم، اللہ کا شکر ہے۔ میرے بھی الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی شادی کے بعد پہلے نئے روزے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اور کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں ظاہر ہے فیملی کے ساتھ ساتھ، اور کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو بس یہ سارے معاملات اس کے فضل و کرم سے چلتے ہیں الحمدللہ۔ اور دعا یہی ہوتی ہے ہر وقت اس بارگاہ میں کہ پروردگار سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ اور گرمی کی شدت بھی کچھ اختیار کر رہی ہے زیادہ آنے والے آج تو دنوں میں۔ مالک نے صبح پھر موسم آج صبح ہاں موسم بہت خوبصورت تھا، بارش ہوئی فجر کی نماز کے بعد بالکل فوراً، تو اس کے بعد پھر کچھ موسم جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ پھر آپ کی کل والی بات مجھے یاد آتی کہ کچھ محسوس بھی تو ہونا چاہیے پھر، اگر گرمی کے روزے ہیں تو پھر کچھ، لیکن پھر بھی بہت حد تک الحمدللہ بہت اچھا موسم رہا اسٹارٹنگ میں بھی ابھی بھی۔ تو انشاءاللہ جہاں تک یہ آج 16 جو ہے وہ رمضان ہو چکا ہے، 16 مطلب روزہ ہم لوگ افطار کریں گے انشاءاللہ، تو یہ دن گزرے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ خیر و عافیت سے گزریں گے۔ بالخصوص اس کے ساتھ ساتھ اس عالمی وبا کے لیے بھی دعا ہر وقت ہر گھڑی لوگ کرتے بھی ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے کہ پروردگار اس کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور جو اس وائرس میں مبتلا ہیں بھی پروردگار ان سب کو صحت والی آبرو والی زندگی عطا فرمائے۔ اور گورنمنٹ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے لائے عمل پہ ہر چیزیں پیش کر رہی ہے، اور اصل میں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں، کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت پہ سیاست نہیں کی جا سکتی، تو ہم لوگوں کو بالکل نہیں چاہیے کہ ہم کسی چیز پہ سیاست کریں۔ ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ہم ان کے بھی ساتھ ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے جانب سے جو ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے وہ ہم لوگ اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو دیکھا جائے کہ جس سے یہ سارے معاملات بڑھتے ہوئے ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ تو اسی لیے کوشش کیجیے آنے والے جو دن ہیں، جس طرح بہت جو ہے وہ مزید لاک ڈاؤن کو بڑھایا گیا ہے، کچھ چیزیں کھولی گئی ہیں، کچھ چیزیں ابھی بھی بند ہیں، فیملیز تاجر برادری سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو عید کے بھی دن پھر ظاہرہ قریب ہوں گے، اور لوگوں میں ایک رمضان شریف کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ عید کا ایک جوش، ایک ولولہ، ایک جذبہ ہوتا ہے عید منانے کا، آپس میں احباب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، آنے جانے کا، گیدرنگز ہوتی ہیں، ٹریولنگ ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں سے بھی اجتناب کیا جائے جس حد تک ہو سکتا ہے۔ اب جنہوں نے کچھ کرنا ہے، جن کا کچھ سفر ہے، جن کو اپنے گھر جانا ہے، وہ تو ظاہر ہے جو نوکری کر کے جائے گا وہ تو جائے گا ہی، لیکن پھر بھی بہت احتیاط سے، تاکہ ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے۔ پروردگار اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ پھر سب بیٹھے ہیں، اور واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ سوال کچھ اپنا ریکارڈ ہمیں بھیجنا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ بھیج سکتے ہیں۔ خط کچھ آپ لوگوں کے ملے ہیں پچھلے دنوں غالباً پھر صاحب، خط وغیرہ ہم تک کچھ آئے ہیں جو سارے بھیج دیے واپس، مطلب ان کو چلیں ٹھیک ہے جی، جو خط آپ کے آئے تھے جی پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس جوابی لفافے کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچا دیے گئے ہیں، امید ہے کہ آپ تک پہنچ گئے ہوں گے، اگر نہیں بھی پہنچے تو انشاءاللہ کچھ ہی دن میں آپ لوگوں تک وہ ساری چیزیں پہنچ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو بالکل
किसी किस्म की जो है वो परेशान होने वाली बात नहीं है। मसाइल, परेशानियाँ, सारी चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस करते रहते हैं माशाल्लाह। हर साल हमारी गुफ्तगू पीर साहब से सहर व अफ्तार में, रमज़ान ट्रांसमिशंस में होती रहती है, और दौरान प्रोग्राम मसरूफ़ियात में वक्त का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इस साल उस हद तक तो मसरूफ़ियात नहीं है अलामा साहब, यकीनन हर चीज़ जो है वो ज़रा मतलब एक मोहतात है, तो लेकिन फिर भी रमज़ान शरीफ के दिनों का पता नहीं चल रहा है कि किस मोहब्बत के साथ। रूटीन तो हमारी वही है ना, हाँ रूटीन तो वही है, वो सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है बस। सहर अफ्तार के बाकी मामला तो वैसे ही हैं। हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह वही है। चलें, एक कॉलर आज के प्रोग्राम के सबसे पहले हम शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू भी जारी रहेगी इंशाल्लाह, और आप लोगों से बात भी होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? महनूर बात कर रही हूँ। जी महनूर, बोलिए। जी, मैंने पूछा था कि जब हम दुआ मांगते हैं तो वो कबूल नहीं होती, तो उसकी पीछे क्या हिकमत छुपी होती है, और उसके लिए मुझे कोई वजीफा बता दे हाजिर के लिए। दुआ मांगते हैं तो कबूल नहीं होती? गिरा कर मांगते, रो रो कर मांगते हैं, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं होती, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अच्छा जी। चलें, ठीक है जी, ठीक है, हम इंशाल्लाह जवाब देते हैं। अगर आप इसका जवाब बिल्कुल सादा अल्फाज में लेना चाहें कि हम दुआ मांगते हैं रब की बारगाह में और कबूल नहीं होती है, तो ज़ाहिर है इंसान की अपनी कोताहियाँ, अपनी ज़िंदगी के ऐसे मामलात होते हैं जो उसके आगे आ जाते हैं। तो ख़ुद को अगर इंसान बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे तो यकीनन उस बारगाह में सवाल सुना जाता है और जवाब भी मिलता है। हमारा तो ईमान है, और बारहा इस चीज़ को मैं अगर अपनी बात करूं तो यकीन जाने के मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को आज़मा के देखा है। बस ये एक अंदाज़ भी ऐसा होना चाहिए रब की बारगाह में मांगने का। बाकी इंशाल्लाह पीर साहब भी आपको बताते हैं कि दुआ अगर कबूल ना हो तो क्या करना चाहिए पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। सुल्तानी साहब, ये मुमकिन ही नहीं है कि दुआ कबूल ना हो। अगर दुआ कबूल ना हो तो अल्लाह ताला उसकी तरफ बंदे को राग़िब भी ना करे। बिल्कुल। तो मेरा बेटा मायूसी में तो जाना ही नहीं चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। मुसलमान का ये शेवा ही नहीं है। आप मांगते रहें अल्लाह ताला की बारगाह से, दुआ रद्द होती ही नहीं है, दुआ कबूल होती है। तो ये नहीं सोचना आपने कि मेरी दुआ कबूल नहीं थी। ये होता है कि कभी फौरी दुआ अल्लाह ताला उसका जो समर दे देता है, कभी थोड़ा सा देर से होता है, ये हो जाता है, लेकिन दुआ करते रहना चाहिए उसमें। बिल्कुल ठीक। तो ये भी तो ज़ाहिर अल्लाह सब के मालिक का इख्तियार है और उसकी मर्ज़ी है कि वो किसको कब देता है, किस वक्त में देता है और किस अंदाज में देता है। ये बिल्कुल मालिक की मर्ज़ी है, ये मालिक का इख्तियार है, क्योंकि लिमनिल मुल्कुल यौम, वो उस दिन भी रोज़े क़यामत भी यही कहेगा कि आज बताओ कौन मालिक है। तो वो मालिक जो है वो देता है, और उसने नहीं देना तो और किसने देना? ऐसे मालिक उससे मांगना चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे। जब एक आका है, हमारा मालिक है, तो फिर मालिक से तो हमें मांगना चाहिए। वो एक वाक़या जो बारहा शायद वो मेरे ज़हन से तो निकल गया, लेकिन कुछ इतना याद है, मतलब कि वो एक गैर मुस्लिम गालिबन मतलब गुनाहों में डूबा हुआ बंदा वो ज़िक्र कर रहा था, तो फिर इतने अरसे करने के बाद एक दफ़ा अल्लाह का नाम भी निकल गया जब ज़ुबान से, तो उस परवरदिगार ने उसी वक्त अता कर दी। बनी इसराइल के लोगों की तो बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। बिल्कुल है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करें, मांगें और अल्लाह हमें अता न करे। बेशक सबसे बड़ी अता जो है ना हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। बेशक, सुभान। इससे बड़ी कोई अता नहीं हो सकती मालिक की। वो किसी काफर के घर भी पैदा कर सकता, लेकिन इससे बड़ी क्या अता है कि उसने हमें कलमा नसीब किया, आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया, तंदुरुस्ती अता कर दी, रिज़्क़ की फरावानी कर दी। ये उस मालिक की अता है। बेशक। तो इसलिए ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। देखो ना, खालिक ने फरमाया व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब हम उससे सवाल करते हैं तो वो तो बिल्कुल हमारे करीब है, करीब से सवाल करते हैं। व इज़ा सालका अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, यानी वो जो भी हम दुआ करते हैं तो वो हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। कॉलर है जी, होल्ड पे शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं शनाज बात कर रही हूँ, शनाज अख्तर।
جی بولیے گا. ہاں جی پنڈی سے. تو میں بیٹے کا پوچھنا تھا. میرے بیٹے کی جاب نہیں لگ رہی. جدھر جاب لگتی ہے تو آپ نے وہ نا جاب چھوٹ جاتی ہے اس کی. اچھا. بلال یوسف اس کا نام ہے. بلال یوسف. جی. عمر کیا ہے بیٹے کی؟ 28 سال. 28 سال. جی. ٹھیک ٹھیک چلیں ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اپنے بیٹے کے لیے آپ نے سوال کیا ہے. 28 سال کی اس کی عمر آپ نے بتائی ہے اور جاب کا اس کا مسئلہ ہے. ابھی تک کچھ ایسے معاملات نہیں ہوئے ہیں. دعا کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے بیٹے کے لیے. خاص طور پہ اللہ رب العزت اس کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے اور کاروباری جو معاملات ہیں اس کی زندگی میں بڑھیں تاکہ آنے والے دنوں میں آسانی ہو سکے. آپ ٹی وی اسکرین پہ اپنا جواب سنیں, فون کو ڈسکنیکٹ کر دیا کریں اور جواب سوال بتانے کے بعد پیر صاحب جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. جی پیر صاحب سوال کیا تھا؟ جواب ان کے جو بیٹا ہے اس کی کاروبار کے لیے جاب کے لیے اس کا مسئلہ ہے کافی زیادہ. 28 سال جاب انشاءاللہ میری بہنہ اس کو مل جائے گی. آج کل ویسے بھی حالات اس طرح کے ہیں. کوشش جاری رکھیں لیکن آپ اس طرح کریں کہ آپ خود ماں پڑھیں. جب نماز عصر پڑھ لیں تو اس کے بعد غروب آفتاب سے پہلے آپ نے 313 مرتبہ سورۃ کوثر شریف پڑھنی ہے اور اس کو اپنے معمول میں رکھیں اور ریگولر پڑھیں. آپ کوئی دن میں آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ نے اتنے دن پڑھنا ہے. یہ پڑھتے رہیں لیکن پڑھنا آپ نے 313 مرتبہ سورۃ کوثر کو ہے. پہلے بھی درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں اور بعد میں بھی درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بہتر اسباب بنا دے گا. چلیں بہتر ہے جی. بہت شکریہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی. وظائف جو کچھ بتائے ہیں پیر صاحب نے آپ کو اول آخر درود شریف کے ساتھ, تو آپ یہ کیجئے اپنے بیٹے کے لیے انشاءاللہ. میرے مالک نے چاہا ہر وہ کام نیت کے ساتھ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب کیا جائے تو آپ یقین جانیے کہ معاملات ٹھیک بھی ہوتے ہیں, بہتر بھی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہوں گے, آپ پریشان نہیں ہوں. بس یہ وظائف پڑھیں. رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے, دعا کریں. اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. رحمتیں, برکتیں اور رزق ہر چیز اسی ماہ مبارک میں اپنے رب کی بارگاہ میں مانگیں. انشاءاللہ میرا پروردگار عطا کرنے والا ہے اور وہ عطا کرے گا انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں, شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی جی بولیے بولیے. بابا جی آپ کا مسئلہ ہے ایک بچی بہت ہو گیا دوبارہ ہو ہی نہیں گئے. استخارہ کر کے دسو جی. کیا بتائیں بچے کا؟ ہاں جی 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 18 سال کی شادی ہوئی تو ایک بچہ اس کے بعد بچے ہوئے نہیں. اچھا 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 ٹھیک. استخارہ کر کے دسو. اچھا جی اچھا اچھا جی. چلیں ٹھیک ہے, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ کی ایک تو آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی. دوسرا جو ہمارے احباب ایسے ہیں جن کو اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل نئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ پروگرام کے فارمیٹ کو نہیں جانتے. تو آپ کوشش کیا کریں, یا تو اگر آپ خود بات نہیں کر سکتے, مناسب آپ کو نہیں سمجھتے آپ, تو آپ کسی سے بات کروا دیا کریں تاکہ وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور آپ کا سوال اور آپ کا مسئلہ ہم تک پہنچ جائے. آواز آپ کی بھی بہت زیادہ بریک تھی, لیکن یہ سمجھ میں آیا اور جو مجھے بتایا گیا کنٹرول روم سے بھی کہ بیٹا ایک غالباً آپ نے کہا ہو کہ فوت ہوا ہے, اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی ہے, تو اس کے لیے کچھ انہوں نے سوال کیا ہے مزید آگے اولاد کے لیے. تو آپ کچھ پیر صاحب رہنمائی کیجیے. دیکھیں ان کے لیے میرے بھائی آپ کا استخارہ یہ ہے کہ آپ سورۃ علم نشرح پڑھیں اور پڑھنی آپ نے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں. صبح کی نماز کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد, جب بھی آپ سورۃ علم نشرح پڑھیں تو اس کے بعد اللہ کے حضور میں ہاتھ بلند کر کے اپنے دعا کرنی ہے اپنی اولاد کے لیے. انشاءاللہ یہ کچھ دن آپ عمل کریں, بلکہ یہ کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین آپ کو اولاد صالحہ عطا فرمائے گا. چلیں جی بہتر ہے جی. بہت شکریہ جی. مزید دیکھتے ہیں جی آگے. نیکسٹ کالر شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے جی. کچھ دن پہلے بھی کال کی تھی, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پیغمبر یوسف والا قصہ دیکھا اور اس کے بعد عجیب سے فتوے آنے لگے مجھے. اچھا جی. اس کے لیے بتایا تھا آپ نے ایک استخارہ وغیرہ, اور دوسرا میں کفارت کروں گی, اس کا کچھ بارے میں پتہ کرنا ہے کہ مجھے کیا کفارہ کرنا ہوگا جو میں نے گناہ کر لیا ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور چلیں اس بارے میں وہ وظیفہ تھوڑی تفصیل.
اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. اب سادگی کا اندازہ یہ ہے ہمارے لوگوں کی کہ ایک تو یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے شاید وہی فلم وغیرہ اس طرح کی دیکھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ جو پیغمبروں پر بنی اور جو آپ نے مطلب وضاحت بھی کی تھی کہ نہیں دیکھنی چاہیے. تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اب دیکھ لی ہے تو میں اس کا کفارہ ادا کروں یا کچھ وظائف میرے لیے بتائیں کہ میں کیا کروں. میرے بھائی آپ نے کوئی کفارہ ادا نہیں کرنا، آپ استغفار کریں. آپ چونکہ یہ کام کر بیٹھے ہیں، آپ استغفار کریں اللہ کے حضور میں، جتنی کر سکتے ہیں استغفار وہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں بس. اور آگے سے نہ دیکھنے کی، آگے سے تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ میں نے کوئی انبیاء کرام کے بارے میں ایسا کوئی ڈرامہ، کوئی فلم یا صحابہ رسول یا اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی بھی ایسا سسٹم جو ہے میں نے نہیں دیکھنا. توبہ طائب ہو جائیں اور استغفار کریں. بالکل، اس پر بہت تفصیل سے علماء کا متفق فیصلہ ہے. تو ہم لوگ تو تصور ہی نہیں کر سکتے نا جی اپنے کسی بھی جو ہے وہ ایسی ہستی کو دیکھنے کی، مطلب اس انداز میں دیکھنے کی. تو اسی لیے آپ لوگ پرہیز کریں اس ایسے معاملات سے. یہ جو فلمیں ہیں، جو ڈرامے ہیں اس قسم کے، اور بہت اچھی چیزیں ہیں. آپ تاریخ کو پڑھنا چاہیں آپ تاریخ پڑھیں، اور ایسے کچھ جو مطلب کانٹینٹ ہوں جہاں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی مل سکے، ایسی اگر آپ چیزیں پڑھیں. یہی چیزیں اگر آپ نے مطلب اس طرح کی پڑھنی ہیں یا کرنی ہے تو ان کے لیے کتابیں پڑھی ہیں. قصص الانبیاء جو ہے وہ خاص طور پر مطلب جو ہے وہ ماشاءاللہ قصص الانبیاء موجود ہے، وہ انبیاء کے پڑھیں وہاں بالکل واقعات اس میں بڑے بڑے اہم چیزیں اس میں. قرآن مجید نے بڑے آسان انداز میں انبیاء کا ذکر فرمایا ہے. بالکل ایسی. بلکہ ہمارے یہ رمضان اگر یہ سورہ یوسف پڑھیں نا، اگر سورہ یوسف پڑھیں اور کسی تفسیر کو پڑھیں، ان کو بڑا مزہ آئے گا. بالکل ایسی ہے. اس کو آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو آپ بڑا لطف لیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے قصص الانبیاء چل بھی رہا ہے غالباً سیگمنٹ جو ہے وہ 11 بجے بالکل بتایا جا رہا ہے. 11 بجے وہ پروگرام ہمارا لگتا ہے. اس میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کی وضاحت ہے. آپ وہ بھی سنا کریں انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. بس ان سب چیزوں کو ریز کریں. کفارہ کوئی نہیں ہے، پریشانی بالکل نہیں لینی. آپ نے استغفار کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، یہ کنفرم کرنا تھا، میں اپنا ہارٹ کا مریض ہوں. اچھا جی. 3 اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں. اسٹنٹ؟ اچھا. میں روزے ماشاءاللہ رکھ رہا ہوں، آج تک وہ مس نہیں کیا ہے. روزے رکھ رہے ہیں؟ جی. اچھا. وہ اس میں استعمال کر رہا ہوں وہ جو دوائی ہے لو گریڈ پلس. اچھا. اس کی وجہ سے میری مسوڑوں سے بلیڈنگ ہوتی ہے بہت. کہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے؟ مسوڑوں سے. مسوروں. اچھا ٹھیک ہے. تو کیا میں یہ ایک تو یہ کہ روزہ اس بلیڈنگ سے ضائع تو نہیں ہوتا ہے؟ اچھا جی آپ کیجیے. دوسرا یہ بلڈ سی پی کرانا ہے، میں نے وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق. ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق بلڈ سی پی کرانا ہے، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا اگر؟ اچھا ٹھیک ہے بلڈ کا. اچھا چلے میرے بھائی آپ یہ بتائیے کہ وہ جو آپ اپنی میڈیسن لیتے ہیں وہ مطلب روزے سے پہلے ساری کے وقت لیتے ہوں گے؟ ہاں میں روزے میں سحری میں لیتا ہوں. ٹھیک تو وہ رکھ رہے ہیں نا. ٹھیک، ہاں روزہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. پیر صاحب اصل میں وہ کچھ چیزیں ایسی دیکھی جائیں گی، آپ فون کو ڈسکنیکٹ کر دیں اور ٹی وی اسکرین پہ اپنا جواب سنیں. آپ کو پیر صاحب بتاتے ہیں روزہ آپ رکھ رہے ہیں، ہارٹ کے آپ پیشنٹ ہیں، اسٹنٹ آپ کو ڈلے ہوئے ہیں، اور بڑی بات ہے کہ پھر بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. تو مسوروں سے جو خون ان کے آ رہا ہے اب وہ کس مقدار میں آتا ہے وہ مطلب وضاحت. لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسوڑوں سے میرے بھائی خون آ رہا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت ہی مقدار میں ہوگا، یا برش وغیرہ کرتے ہوں گے، مسواک کرتے ہوں گے، مطلب اتنا تو خیر نہیں، اللہ معاف کرے. خون چلتا رہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چونکہ یہ مسوڑے آپ کے باہر ہیں، اندر نہیں ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ آپ نے دینا ہے تو دینے والے کا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جس کو لگے گا اگر اس کا روزہ ہے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ مطلب دخول ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جس سے لے رہے ہیں اس کا نہیں ٹوٹے گا. چلیں بہتر ہے جی. وہ جو آپ نے بتایا اپنے بارے میں کہ مسوڑوں کے حوالے سے آتا ہے، ظاہر ہے وہ پیر صاحب نے وضاحت بھی کی ہے، مطلب برش کرتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے تھوڑا سا ہو سکتا ہے آتا ہو، روٹین میں تو مسلسل تو خیر نہیں ہو سکتا.
اور نہ ہی ایسا ہو, اللہ اپنی مہربانی کرے. تو آپ پریشان نہیں ہوں, وضو جب کیا کریں تو کوشش کیا کریں اچھی طرح کلی وغیرہ آپ کریں, اور اچھی طرح جو ہے وہ اپنا سارے اندر کے جو معاملات ہیں اس کو آپ صاف کر لیں, تاکہ وہ ایک پاکی کی حالت میں جب بندہ دوبارہ سے آ جاتا ہے تو انسان کو سکون ہو جاتا ہے. تو بہرحال آپ خیر سے روزے رکھیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی والی خیر و عافیت والے معاملات آپ کے ساتھ چلیں. ہم دعا کریں گے انشاءاللہ, اور مالک آپ پر اپنا کرم فرمائے انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں جی اٹک سے بول رہا ہوں, محمد سجاد. جی سجاد صاحب بولیے. سر جاب کے سلسلے میں بات کرنی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں جاب کا. جاب کے سلسلے میں؟ اچھا جی, ٹھیک ٹھیک. کیا والدہ کا نام کیا آپ کی؟ معروف جان. معروف جان. تو آپ مطلب کوئی کچھ ہنر وغیرہ جانتے ہیں یا کہیں پرائیویٹ جاب کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہنر تو نہیں جانتا, لیکن اپلائی وغیرہ بہت کرتا ہوں, اور بھائی بھی فوت ہو گیا, 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, یتیم ہیں, تو کوئی لوگ کام وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے. اللہ اپنا کرم فرمائے. چلیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں, پیر صاحب جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام دیکھیے, جواب دیں گے پیر صاحب آپ کو. جاب کا سلسلہ, کاروباری معاملات ڈسٹرب. بھائی آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں. ہر نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے صرف تھوڑا سا ایک ورد ہے, یا اللہ ہو یا مالک ہو یا خالق ہو, یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے, یا اللہ ہو یا مالک ہو یا خالق ہو, لیکن اول آخر درود شریف آپ نے سرکار پر ضرور پڑھنا ہے. یہ آپ ہر نماز کے بعد اپنے معمول میں لائیں, انشاءاللہ آپ کو یا اچھی جاب مل جائے گی, یا آپ کا کوئی اچھا روزگار جو ہے وہ اللہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں. تسبیحات کی صورت میں اللہ رب العزت کا نام آپ بلند کیجئے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اسی برکت سے یہ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے, اور کاروباری معاملات بھی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. مزید دیکھتے ہیں جی, نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں ذوالفقار علی بات کر رہا ہوں. جی ذوالفقار صاحب فرمائیے گا. حضرت صاحب سے بات کرنی چاہتا ہوں. جی بات کیجیے ذوالفقار صاحب. حضور والا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ٹھیک ہے, آپ خیریت ہے؟ شکر الحمدللہ. مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے. دعا ابھی اسی پروگرام میں آپ نے کرنی ہے میرے لیے. جی انشاءاللہ ضرور کریں گے. جی اینڈ پہ دعا ہم کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ کے لیے کریں گے ضرور دعا. میرا نام عیسیٰ ڈال کے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. شکریہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ذوالفقار صاحب تھے اور پیر صاحب سے دعا کے لیے کہہ رہے تھے. دعا آخر میں جب ہوتی ہے تو یقیناً سب کے لیے ہوتی ہے, اس میں تمام امت مسلمہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اور بالخصوص ہمارے ساتھ جو پروگرام دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہمارے ساتھ وابستہ ہیں لوگ, ان سب کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ آج بھی پروگرام کے آخر میں دعا ہوگی, تو آپ کے لیے بھی ذوالفقار صاحب انشاءاللہ جو آپ کی خواہشات ہیں پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام استخارہ میں. نیکسٹ کالر کے جانب اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون بات کریں؟ سر میرا نام صابر علی لاہور سے بات کر رہا ہوں. صابر علی لاہور سے. جی صابر صاحب بولیے. اچھا سر میں نے السلام علیکم مولانا صاحب. سلام کریں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میں نے نا یہ سوال کرنا تھا. میرے اوپر نا جادو ہوا تھا. اچھا جی. وہ نا میں نے پتہ کروایا, مطلب کہ کے پاس کیسے میں نے نا پتہ کروایا تھا. تو ابھی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میرے پر اثرات ہیں یا ختم ہو چکے ہیں؟ اچھا جی, اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں یہ آپ کو کب معاملات پیش آئے تھے؟ یہ تقریباً 1 سال ہو گئے. سال ہو گئے. تو اس کے بعد آپ نے کچھ اس قسم کی علامات دیکھی ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہو یا آپ کو پتہ ہو؟ میرے نا جسم پر نا کالے کالے دھاگے بن گئے تھے جسم کے. اچھا جی ٹھیک. اور اس کے بعد میرا جو سر کا ایک والی سائڈ ہے نا, جو لیفٹ سائڈ ہے میری, جی
وہ بالکل نہ فل ہو گئی اور نہ وہ پٹے نہ کھچاؤ ہو گیا اچانک. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری ہے 22. والدہ کا نام کیا آپ کی؟ سمینا. ٹھیک ہے. اچھا جی چلے ٹھیک ہے میرے بھائی, ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. پروگرام میں آپ نے کال کی ہے اور آپ نے بتایا ہے. اصل میں اصول تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کسی سے بھی رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے آپ کے ساتھ معاملات کیے, مطلب اپنے وظائف کی صورت میں, پڑھائی کی صورت میں کیا معاملات ہوئے, تو اس کے بعد آپ کو فرق بھی محسوس ہوا ہوگا. لیکن پھر سے کچھ معاملات ایسے ہوئے تو آپ کو ویسے انہی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے تھا, ان کو بتانا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے ہیں دوبارہ سے. تو آپ ایک نیا مسئلہ لے کر ہمارے پاس نئے بندے کے پاس جب آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ اپنے طور طریقے سے ساری چیزیں دیکھتا ہے. تو علامات کچھ انہوں نے بتائی ہیں تو ظاہر ہے کچھ. اصل میں غریب عوام کیا کرے بیچاری کہ ان کے پاس جائیں تو ان کی ڈیمانڈیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اللہ اکبر. حل کیا نکالنا ہوتا ہے, تو وہ غریب سن کے ویسے ہی بیچارہ واپس آ جاتا ہے کہ کام ہونا یا نہیں ہونا, پہلے ان کی ڈیمانڈ تو پوری کریں. میرا بیٹا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف وہم ہے, کچھ نہیں ہے. اگر کسی نے کچھ بتایا ہوتا, اگر ہوتا تو وہ اس کا حل بھی آپ کو بتا دیتا. یہ چھوڑ دیں, اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میرے اوپر جادو ہے یا کچھ ہے, چھوڑ دیں اس کو. آپ صرف اتنی کمٹمنٹ کر لیں ہمارے ساتھ کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور ہر نماز کے بعد سورت فلق اور سورت ناس 11 دفعہ آپ پڑھ لیں. یہ جادو تو چھوڑ کے, جادو کا باپ بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا. آپ صرف اتنی کمٹمنٹ ہمارے ساتھ کریں. نماز فرض ہے, اللہ کا فرض ہے نماز, اور ہمارے ساتھ آپ کمٹمنٹ کر لیں کہ میں نماز پڑھوں گا بس. اور نماز جب پڑھیں تو سورت فلق آخری دونوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھ کے نہ اپنے اوپر یہ ایسے ہاتھ کر کے نہ پھونک مار کے اپنے جسم کے اوپر مس کر لیا کریں. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اگر کوئی سکن پرابلم ہو بھی جائے تو کسی اچھے سے اسپیشلائز جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس جا کے اسے چیک کروا لیں کہ میری سکن پرابلم ہے. ادروائز آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. جی بہتر ہے جی, بہت شکریہ رشید صاحب, وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل آپ نے بتا دی ہے. امید کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی صابر صاحب کو صبر بھی آئے گا انشاءاللہ اور افاقہ بھی ہوگا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ صبح سے بات کر رہا ہوں. جی میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہے روزانہ. اچھا جی. کیا نام ہے آپ کی بیوی کا؟ صدا محال. اچھا جی, اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں اور کوئی مسئلہ. ٹھیک, چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی. سوال آپ نے کیا ہے, میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے رہتے ہیں, کبھی کبھی لڑائی اور کبھی کبھی جھگڑا بھی میاں بیوی کے درمیان, یہ بھی ایک زندگی کا اور پیار کا حسن ہوتا ہے. لیکن ہاں روٹین کے ساتھ اگر معاملات رہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے. جھگڑے اصل میں کچھ زیادہ تر یا تو وسائل کی صورت میں ہوتے ہیں. میرے بھائی آپ اس طرح کریں, دونوں میاں بیوی نماز پڑھا کریں اور نماز پڑھنے کے بعد یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو, اس کی ایک تسبیح آپ پڑھ لیا کریں اور آپ اپنی بیوی کے لیے دعا کیا کریں اور بیوی آپ کے لیے دعا کیا کرے, تاکہ دونوں کے دل میں اللہ رحم ڈال دے گا تو آپ کی لڑائی جھگڑا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. نماز پڑھیں اور نماز کے بعد یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کی ایک تسبیح آپ پڑھ لیں, ایک آپ کی بیوی تسبیح پڑھ لے, انشاءاللہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جی. انشاءاللہ بہت شکریہ جی, جزاک اللہ جی. مزید شامل کرتے ہیں جی پروگرام میں کالر کو اور ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں امتیاز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی میاں صاحب بولیے گا. امتیاز صاحب جی, ہم آپ کا پروگرام بڑی شوق سے دیکھتے ہیں اور دعا تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور پیر صاحب کی عمر دراز کرے, اللہ تعالیٰ ذفق فرمائے. آمین آمین. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مجھے قرآن مجید عربی میں پڑھنا نہیں آتا. اچھا جی. اور میں اس کا ترجمہ وہ اردو میں ہوتا ہے, وہ میں پڑھتا ہوں روزانہ. ٹھیک ہے. تو ایسا صرف ترجمہ پڑھنے سے کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اچھا جی. پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ قرآن مجید عربی میں ہے, زیر زبر پیش کا خیال کرنا پڑتا ہے, تو اس لیے وہ مجھے آتا نہیں ہے. تو
میں اردو میں جو ترجمہ ہے وہ پڑھتا ہوں. میرے بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر 48-49. میرے بھائی آپ کی کوئی ابھی عمر نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ ابھی جوان ہیں, اور ثواب عربی قرآن پڑھنے کا ہی ملتا ہے. ترجمہ پڑھنے سے صرف معلومات ملتی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے رکھا گیا ہے, ایک نالج ہوتا ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے ایک ایک حرف پہ آپ کو ثواب ملے گا. آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں, ایک نورانی قاعدہ لے لیں, اور اس نورانی قاعدے کو اگر آپ کے پاس کوئی قریب قاری صاحب رہتے ہیں یا کوئی وہاں کسی کو قریب مسجد ہے, کوئی امام صاحب ہیں, آپ ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں. نماز پڑھنے جائیں, انہیں کہیں جی مجھے تھوڑا سا پڑھا دیا کرو, یا پھر کسی اچھے قاری کو گھر لگوا لیں. تو آپ ایک نورانی قاعدہ لے لیں, اس نورانی قاعدے کو صرف آپ اچھی طرح پڑھ لیں, آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا. قرآن پڑھیں, سیکھیں قرآن, اس لیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ اب قرآن پڑھنا شروع کر دیں, 6 ماہ, سال, 2 سال لگ جائیں گے, لیکن سیکھیں تو صحیح. جب آپ سیکھنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے گا. آپ قرآن پڑھیں. اچھا, بہت شکریہ جی. میاں امتیاز صاحب, آپ کی کال کا بھی بہت شکریہ. آپ نے ایک تو اپنی محبت کا اظہار کیا, پھر جو آپ نے سوال کیا وہ بڑی ڈیٹیل میں پیر صاحب نے آپ کی وضاحت کر دی ہے. جہاں پر ظاہر ہے کہ انسان اگر ترجمہ پڑھنے کا وقت نکال سکتا ہے تو قرآن پاک بھی انسان پڑھ سکتا ہے. تو باقی رہی بات سیکھنے سکھانے کی, وہ بھی آپ کو پیر صاحب نے بتا دیا ہے. آپ کوشش کریں جتنا ہو سکے آپ سے قرآن پاک جلد سے جلد اس کا آغاز کریں, سیکھیں, اس کو پڑھیں, اس کو انشاءاللہ عربی عبارت میں ہی پڑھیں. اللہ اپنی مہربانی کرے گا انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر, شامل کریں گے پروگرام میں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں گلزار بول رہا ہوں کوئٹہ سے. جی میرے بھائی بولیے. حضرت جی میری آپ سے یہ سوال ہے کہ جب میں اسٹیج پہ پہنچتا ہوں تو بہت جھجک ہوتی ہے. کہاں پہنچتے ہیں؟ اسٹیج پر کوئی بیان کرنے کے لیے یا تقریر کے لیے, تو جو کچھ یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں سب. آپ کی اصل میں سمجھ میں ٹھیک سے نہیں آ رہی. میں اسٹیج پہ جب تقریر کرنے جاتا ہوں نا اسٹیج پہ, اچھا, تو وہاں پہنچ کے مجھے جھجک ہوتی ہے, اور سب کچھ جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. اچھا, اسٹیج پہ تقریر کرنے مطلب وہ کسی فنکشن وغیرہ میں, کوئی کالج, یونیورسٹی؟ ہاں ایسی, یا کوئی ایسے بیان, تبلیغی بیان وغیرہ کے لیے. اچھا ٹھیک. تو پھر اور سانس پھول جاتی ہے, اس کا کوئی. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں. اصل میں وہ آپ نے ایک دم سے سوال کیا کہ میں اسٹیج پہ تقریر کے لیے جاتا ہوں, تو میں سمجھا شاید کوئٹہ سے پتہ نہیں کسی MNA یا MP کا مطلب کوئی فون یا کوئی سوال. میرے بھائی 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو آپ نے آیت الکرسی نہیں چھوڑنی, آیت الکرسی پڑھا کریں. جب بھی آپ کو ٹائم ملے نماز پڑھیں, یا نماز کے علاوہ اپنا آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا کریں, یہ پڑھتے رہا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی تقریر کرنے جائیں یا کہیں کسی فنکشن میں جائیں اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے وہاں بولنا ہے, تو آپ پہلے 3 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھ لیا کریں, اور پڑھنے کے بعد آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں, تو انشاءاللہ آپ کو تقریر نہیں بھولے گی. چلیں جی, اللہ مہربانی کرے جی. انشاءاللہ ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسا. اور یہ جو اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے پلیٹ فارم اسٹیج ہوتے ہیں علامہ صاحب, یہیں سے بڑے بڑے نام بنے ہوئے ہیں. یہاں سے انسان جب سیکھتا ہے, موقع ملتا ہے. ابتدائی اسٹیج ہوتی ہے, ابتدائی اسٹیج ہوتا ہے. اسکول ایک مادر علمی ادارے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, اسپیکنگ پاور جو ہے نا, یہ دیکھیں ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا, تو ہمارے بھی پہلے سال سے نا, وہ مجھے یاد ہے کہ تقریریں وہ بزم ادب ہوا کرتا تھا. ہر جمعرات کو بزم ادب ہوا کرتا تھا. پھر ہم چھوٹی چھوٹی تقریریں لکھواتے تھے. پھر ہمارا اسٹیج سیکٹری ہوتا تھا, ہم اس کو نام لکھواتے تھے. تو پہلے سال سے ہی تھوڑا تھوڑا نا وہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کرو تقریر. کوئی 2 منٹ کی تقریر کی, پھر 3 منٹ کی. وہ ایک سٹارٹنگ ہوتی ہے, تو پھر ظاہر انسان کو ایسے اسکولوں میں بھی ہوتا ہے, بزم ادب ہوتا ہے, اور مقابلہ جات ہوتے ہیں, اور حصہ لینا چاہیے. بالکل ایسے ہے. ایک بڑا اہم سوال مجھے بتایا گیا, وہ میں کروں گا آگے جا کے انشاءاللہ. ابھی کال ایک لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
میں بشیرہ کر رہی ہوں, بشیرہ بول رہی ہوں. جی فرمائیے گا, آپ کیا سوال ہے؟ میرا میری بات یہ ہے, میری بیٹی ہے جوان شادی, میں کل بھی کال کی تھی, مجھے سمجھ نہیں لگی. اچھا جی. بیٹی میری جوان شادی ہے تو وہ کسی رشتہ نہیں ہوتا, تو نہ ہی وہ کراؤں گا. بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا اور وہ کراؤں جو کوئی رشتہ ہوتا ہے نا تو بس منہ جہاں بنا لی ہے, پہلی میں کراؤں نہیں کتنے. اچھا 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 اچھا, ٹھیک 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 ٹھیک. میرے گھر میں نا تو میں بھی بڑی رہی ہے, وڈیاں بھی چھوٹیاں بھی. اللہ مہربانی کرے جی انشاءاللہ. ٹھیک. ہاں جی, کسی کوئی حل بتا لو. جی بہتر بہتر, بہت شکریہ ماں جی, آپ نے کال کی ہے. کل بھی آپ نے غالباً کال کی تھی آپ کہہ رہی ہیں, تو بہرحال مجھے یاد نہیں ہمیں. اور بیٹی کا رشتہ ایک تو مسئلہ ہے, وہ پھر جب رشتے کے لیے کچھ آتا بھی ہے تو بیٹی ناراضگی کا اظہار ان کی کرتی ہے, وہ کہہ رہی ہیں, اور گھر میں بھی لڑائی جھگڑے کا بڑا ماحول ہے, تو کچھ مہربانی کر کے آپ رہنمائی کریں. میری بہنا, آپ نا درود خضری پڑھا کریں. اگر آپ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھ سکتی تو 1100 مرتبہ پڑھیں, ادروائز آپ 313 مرتبہ درود خضری روزانہ گھر میں پڑھیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم, یہ درود خضری ہے. اس کو 1100 مرتبہ پڑھیں تو بہت بہتر آپ کے لیے. ادروائز 313 مرتبہ آپ ضرور پڑھیں روزانہ, اور انشاءاللہ جو گھر کے لڑائی جھگڑا وہ بھی ختم ہو جائے گا, رشتے بھی اچھے آئیں گے, اور بیٹی بھی ضد نہیں کرے گی. چلیں, اللہ اپنا کرم فرمائے جی, اللہ مہربانی کرے انشاءاللہ. گھریلو اب معاملات آپ کے مطلب کیا ہیں, اب ہمیں اس چیز کا اندازہ تو نہیں ہے. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے گھریلو معاملات ہوں تو چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. بہرحال اس کے لیے بھی آپ کو پیر صاحب نے بتا دیا ہے, وظائف کی صورت میں انشاءاللہ آپ وہ کیجئے گا. اللہ نے چاہا تو گھریلو ماحول بھی ٹھیک ہوگا, جب وہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ بچی کا رشتہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ہیں جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں رابعہ بول رہی ہوں برے والا. رابعہ برے والا. برے والا سے. جی رابعہ بولیے. جی میں نے اپنے رشتے کے بارے میں پوچھنا, میرا رشتہ نہیں ہو رہا. اچھا جی. والدہ کا نام کیا ہے؟ صغرا بی. آپ کی عمر کیا ہے؟ 35. 35. ہاں جی. اچھا جی, بس یہی مسئلہ ہے؟ ہاں جی. ٹھیک, چلیں انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں آپ کو میری بہن. رشتے کے لیے آپ نے جو سوال کیا ہے, دعا بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. اس ماہ مبارک کا صدقہ جہاں کہیں بھی جو مائیں اپنی بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں, اللہ رب العزت ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. جی پیر صاحب. رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میرا بیٹا آپ پریشان نہ ہو, رشتہ ہو جائے گا. نماز پڑھیں, اور نماز کے بعد آپ نے نا ایک تسبیح پڑھنی ہے, اللہ اکبر یا مالک الملک. اللہ اکبر یا مالک الملک کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے, اور یہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی. اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے, انشاءاللہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. وظائف سن لی آپ نے, رابعہ بہن آپ کو بتا دیا ہے پیر صاحب نے, آپ یہ وظائف کیجئے گا انشاءاللہ. میرے مالک نے چاہا تو اسباب پیدا ہوں گے اچھے سے اچھے انشاءاللہ. جو بھی معاملات ہیں اور بھی جو چیزیں ہوئیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو اس وظائف کی برکت سے وہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ رکاوٹیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہیں, پروردگار کی طرف سے. ایک وقت کا تعین ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, لیکن کچھ چیزیں اور کچھ رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم لوگ خود سے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. تو بہرحال جو خود سے بنائی رکاوٹیں ہیں انہی کے لیے یہ اللہ کے پاک کلام میں سے آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ معاملات سارے آپ کے ٹھیک ہوں گے. آپ وظائف کیجئے. دوبارہ بھی اگر کچھ جاننا ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اس صورت میں ہم بتا دیں گے انشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں جی, آگے بڑھیں گے پروگرام میں اور کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں منڈی بہدین سے بات کر رہی ہوں, میرا نام ناصرہ ہے. جی فرمائیے گا. تھوڑا اونچا بولیں آپ پلیز. ہاں جی, میرے پھیپھڑوں میں پانی ہے اور میرا دل جو ہے وہ کام. اچھا جی. ایک بار وہ سمجھ نہیں آئی تھی, لکھا نہیں گیا تھا.
आपकी उम्र क्या है? बता दें कि मैं क्या पढ़ूँ, ठीक हो जाऊँ, पानी भी मेरा ठीक हो जाए, काम करने लग जाए। और उसका मसला ये सिस्टर नरीन उसका नाम है, उसका नाम रजिया है जी। तो उसकी 36-37 साल उम्र हो रही है, शादी नहीं हुई उसकी। अच्छा, वो बहन है आपकी? हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी अपनी उम्र क्या है? मेरे जी 56 साल। अच्छा, ठीक 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 ठीक, चले ठीक है जी, हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं जी। आपने कॉल की है, आवाज़ असल में आपकी बहुत कम आ रही थी और ब्रेक होके आ रही थी। बहरहाल सवाल फिर भी समझ गए। एक तो बहन का आपने अपने रिश्ते के लिए कहा है, उनकी भी काफ़ी उम्र हुई है, और दूसरा आपके फेफड़ों में जो आपने कहा कि पानी है और उसके हवाले से काफ़ी मसाइल आपको बीमारी के रहते हैं, तो कुछ रहनुमाई दोनों सवालों की। देखिए, जिससे बहन का रिश्ता नहीं हो रहा वो तो ये है कि सूरत मरियम पढ़ा करें। अगर 3 दफ़ा पढ़ लें तो बहुत बेहतर है। रोज़ाना सूरत मरियम वो अगर बच्ची खुद पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। और इनके फेफड़ों का मसला है तो ये 141 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ के पानी दम करके रोज़ाना पिया करें, और सुबह की नमाज के बाद पढ़ें तो बहुत बेहतर है इनके लिए। 141 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के पानी दम करें, और वो पानी सारा दिन पीना ही वही पानी है, तो इंशाअल्लाह जो फेफड़ों की प्रॉब्लम है वो अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। चलें जी, इंशाअल्लाह जी, अल्लाह मेहरबानी करेगा जी। सवाल का जवाब आप तक पहुंच गया है, उम्मीद करते हैं आपने सुन लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। अल्लाह पाक करम फरमाए। कॉल लेते हैं जी बस लास्ट, उसके बाद फिर दुआ की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सूरज खान सर अर्ज कर रहा हूँ। जी बोलिएगा भाई। सर ये शुगर का मसला है सर, ये 4थी बार कर रहा हूँ, जिस्म में अभी दर्द होता है। आपने वजीफा बताया कि 1100 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़े, वो तो पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे भी आता है, मुर्दे को देखता हूँ, जिस्म दर्द करता है सर। अच्छा, सज्जा साइड वाला पाँव ऑपरेशन किया है, वो तो ठीक है, खब्बा पैर भी दर्द करता है, बाजू भी दर्द करता है। ठीक ठीक, चले हम आपको बताते हैं इंशाल्लाह मेरे भाई। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शुगर के असल में आप पेशेंट हैं तो उसी वजह से सारे मामला इनके साथ, जिससे उनके दर्द इनको गालिबन बताया था बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा, तो मेरे भाई वजीफ़ा तो वही आपके लिए बिस्मिल्लाह शरीफ का ही है, आप वो पढ़ते रहें। और एक ख़त भेज दें जवाबी लिफाफे के साथ, उसमें आपको तवीज़ बना के भेज देंगे शुगर के लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने कॉल्स के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारी दुआ में शामिल हैं, सबकी नेक हाजात को पूरा फरमा, नेक मकासद में सबको कामयाबियाँ फरमा। जो बच्चों के रिश्तों में परेशान हैं उनके बेहतर असबाब पैदा फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना। परवरदिगार आलम उम्मत मुस्लिमा में इत्तेफाक और इत्तेहाद फरमा। हर किस्म के मसाइब व आलाम से हम सब को महफूज फरमा, हर किस्म की वबाई अमराज से हम सब को महफूज फरमा। परवरदिगार आलम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और पक्की ग़ुलामी नसीब फरमा। जितने मेरे भाई मेरी बहनें हमारी दुआ में शामिल हैं, बिलखसूस एक भाई जुल्फ़कार ने दुआ के लिए कहा था, मौला उसकी भी नेक हाजात को पूरा फरमा, नेक मकासद में कामयाबियाँ फरमा। या अल्लाह हम पे अपना फ़ज़ल फरमा, अपना करम फरमा, अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। जितने हमारे भाई पाकिस्तान से बाहर हैं, इस वबाई अमराज की ज़द में हैं, मौला तो उन सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। सदका करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सदका गुंबद खजरा का, सदका नालैन मुस्तफ़ा का, सदका चादर ज़हरा का। या अल्लाह हम सब पे अपना करम फरमा, अपना फजल फरमा। जितने कलमा को दुनिया से चले गए मौला तो सबकी मगफिरत फरमा। बिलखुसूस हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं मौला उनका साया बच्चों के कायम व दायम फरमा। और जो नाफरमान औलाद हैं मौला अपने माँ बाप की फरमा बरदारी नसीब फरमा।
اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رب۔